عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السواک مطرۃ للفم ومرضات لرب. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسواک منہ کی پاکی کا ذریعہ ہے اور رب کی رضا کا ذریعہ ہے. کوئی معمولی بات منہ کی تمہارے منہ پاک ہو رہا ہے لیکن اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے, معلوم ہے. نبی ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع من سنن المرسلین الحیاء ویربا الختان والسواک والتہتر والنکاح. ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں انبیاء کرام کی سنتیں ہیں. حیا کرنا, دوسری روایت کے اندر جو ہے ختنہ کرنا ہے, اس کے بعد پھر سواک یعنی مسواک کرنا, عطر لگانا اور نکاح کرنا. تو پہلی حدیث میں جو بات ہمارے سامنے آئی بہت غور کرنے کی بات ہے کہ مسواک جو ہے منہ کو پاک کرنے والی تو ہے ہی لیکن اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے. کیسے؟ اسی منہ سے اللہ کا نام لیتا ہے آدمی, کیسا منہ رہتا گندا دیکھ لو. اللہ کا نام جو ہے 100 مرتبہ بھی ہم جو ہے مشک کو عنبر سے دھو کر لیں گے تو بھی اللہ کے لیے بےدبی ہے اس کا ایسا پاک نام ہے اللہ تعالیٰ کا. معلوم مسواک کرنا جو ہے تمہارے منہ کی پاکی تو ہے ہی لیکن اللہ کی رضا اس سے حاصل ہوتی ہے. اللہ کی رضا کتنا آسان ذریعہ ہے مسواک کرنا. تو بہت کم لوگ اس کا اہتمام, کتنے لوگ کرتے مجھے نہیں معلوم لیکن بہرحال کرنا چاہیے. تو اب یہ جو شرح لکھنے والے ہیں انہوں نے لکھیں کہ جو ہے مسواک جو ہے برش کرے تو وہ سنت ادا نہیں ہوتی. ٹوتھ برش پیسٹ لے کو ٹوتھ برش کرے تو اس کی سنت ادا نہیں ہوتی. کب لکھا؟ کچھ لوگوں نے اس کو کیا ہے پاک وات بس کر کے کچھ لوگوں نے کیا, لیکن یہ جو شرح لکھنے والے ہیں نا لکھا ہے پیسٹ اور جو ہے برش سے وہ سنت ادا نہیں ہوتی کہ اس سے ہونی ہے. یا تو جو ہے زیتون کی لکڑی ہو, زیتون کی جڑ ہو, یا تو جو ہے ہم جو استعمال کرتے رہتے ہیں نا وہ, اس کے سوا جو ہے دوسرے کسی اور نیم کی بھی ہو سکتی ہے, کوئی بھی کڑوی ہونا چاہیے جو منہ کو پاک کرنے والی. دوسری حدیث کے اندر جو ہے اس کو انبیاء کرام کی سنت, کل بھی آتا 10 چیزیں فطرت ہیں یا انبیاء کی سنت ہیں. فطرت سے مراد انسانی فطرت نہیں, یا انبیاء کرام کی جو طریقے ہو سکتے ہیں. تو یہاں انبیاء کرام کے طریقے صاف 4 لکھیں, 4 بیان کیے گئے. تو اللہ کے حالات دیکھ کر بولتے تھے. ایک لیکچرر تھا نا 1 2 3 ایسا نہیں بولتے تھے, ایسا جو آپ بول دیتے تھے. تو قرآن حدیث میں اور جو ہے یہ ہمارے دوسرے جو ماڈرن لیکچر میں فرق ہی ہے. انہوں کیا ہے ایک پورے ایڈوانس سب بولنے والے تھے, یہاں کیا ضرورت ہے وہ تک بول دیتے الگ سے. یہ بہت بڑا فرق ہے. جیسا کوئی ڈاکٹر ہے کیا دوا لیں ان کی دوا سب دوا کی لسٹ بولتے پڑتا ہوں نے. اب آپ کو جو ہے باڈی دکھ رہا ہے ایک کون سی دوا بول دیں گے, بس 10 دوائیں ہیں اس کے اندر, پیراسٹامال لو, یہ لو, بروفن لو, فلان, یہ سب ڈائکلو, یہ سب بول دیں گے. اس ایسا تو نہیں ہے نا. ویسے تو یہ قرآن حدیث کیا ہے ایک طرح کی جو ہے علاج, کتنا ضرورت ہے اتنا پرسکرپشن دینے کا. تو یہاں کل 10 بولے صاحب آج 4 بول رہے ہیں, تو اب کیا جیسا ہے تو جیسے ضرورت کے لحاظ سے بولتے کر لگے. تو 4 چیزیں انبیاء کرام کی سنت ہیں. ایک تو ختنہ کرنا, دوسری اس کے اندر جو ہے ختان یا حیا. تو حیا کے معنی کیا ہے معلوم ہے؟ آپ آدمی اس جگہ نظر نہ جہاں اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنا نہیں چاہتا. ایسے مقام پر ایسے کام میں آدمی نہ لگے جس سے اللہ اس کا ناراض ہوتا. حیا دین کا اہم شعبہ ہے معلوم. والحیاء شعبۃ من الایمان, حدیث میں آتا ہے ایمان کی شاخیں جو اس کے اندر ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان, حیا ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے. حیا کیا ہے؟ تم اس جگہ نہ پاؤ جہاں اللہ تعالیٰ تم کو دیکھو ناراض ہو جائے. بس تم وہ کام میں نہ لگے جس سے اللہ تم کو ناراض ہوتا ہے. بہت وسیع مفہوم اس کا ہے. کیا بھی غلط کام کرے, کیا بے حیا کر بولتے ہیں, ویسا نہیں ہے. تو تمام ہی شریعت اس کے اندر آ گئی ہے. شریعت کا مزاج اس کے اندر آ گیا ہے کہ آدمی تمام چیزوں سے بچ جائے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. ختنہ کرنا, اس کے بعد جو ہے السواک مسواک کرنا, یہ بھی انبیاء کرام کی سنت سے. والتعطر, عطر کا استعمال کرنا. تو اللہ کے رسول بھی کثرت سے عطر استعمال کرتے تھے. معلوم ہوتا تھا کہ راستے سے آپ گئے ہیں, اور اس باوجود اس کے کہ آپ کے پسینے میں خود خوشبو تھی. آپ کے پسینے میں خود اتنی خوشبو تھی, اس کے باوجود بھی جو ہے اللہ کے رسول جو ہے
سو رہے تھے تو شاید ام ہانی ہی یا کوئی اور جو آپ کی خدمت کرتی تھی تو آپ کو پسینہ آ رہا تھا. سو اس وقت پسینہ آ رہا تھا, پسینہ جمع کر دیا. مجھے کیا کر رہی ہے؟ نہیں اللہ کے رسول یہ آپ کا پسینہ ہے, ہم اپنی خوشبو میں ڈالتے ہیں, سب سے زیادہ خوشبو اسی کے اندر ہے. سب سے زیادہ خوشبو تو آپ کے پسینے کے اندر ہے, ہم یہ لے کے ہمارے عطروں میں ڈالتے ہیں اس کو. میں شاید بھول گیا بولنا کہ جو ہے اللہ کے رسول جو ہے رات کو سوتے تھے تو جو ہے چارپائی کے نیچے جو ہے لکڑی کا ایک برتن رہا تھا جس میں آپ کبھی کبھی پیشاب کرتے تھے, تو پھینکنے کے لیے کہہ دیا تھا ایک صحابی کو, انہوں نے جا کے پی لیا. اب پینا کیا نہیں وہ نہیں یہ سب ہم نہ معلوم, انہوں کون پی لیے کیا, انہوں اللہ کے بولے نہیں پھینکو اور بولیں انہوں پی لیے. تو پھر ان کے جسم میں خوشبو آنے لگی, ان کی نسلوں میں خود بول رہے یہ دیکھو. تو انبیاء کرام کے فضلات سب جو ہے ایسے گندے نہیں ہوتے, بدبودار نہیں ہوتے, پاکیزہ ہوتے, کیونکہ ان کو ایسا انتظام کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, فرشتے آتے ہیں ان کے پاس, فرشتے کندراٹ کر نہیں آئیں گے. تھا فرشتوں کی رات دن آمد رہتی ہے, جبریل السلام آتے رہتے ہیں روز دن, تو اس لیے ان کو جو ہے ان کے مزاج کو اس طرح بنانا پڑتا ہے. پھر عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول ہم بیت الخلا جاتے ہیں تو آپ کی کیا بھی تھا, نہیں زمین ہمارا جذب کر لیتی. اللہ کے رسول بیت الخلا جا کرتے تو کیا بھی نہیں رہتا نا تمہارے بیت الخلا جا کر دیکھے. تو عائشہ دیکھی دیکھ کر پوچھے ایسا کیسا ہے, نہیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ زمین کو جذب کرنے حکم دیا ہے میرے فضلات کو. تو یہ پسینہ تو پسینہ رہا, بلکہ آپ کے وہ بھی سب پاکیزہ ہوتے تھے. اب وہ ہم ان کے لیے گندے انہیں دھونا پڑے گا, ہمارے لیے تو جو ہے تمہیں پیو کر بولے نہیں کیا نہیں, اب انہوں کیا کرتے ہیں کہ لیے پی لیے تھے, ایسا ہوگا. تو تعطر عطر لگانا, اس کے بعد جو اللہ کو کثرت سے عطر استعمال کرتے اللہ کا خوشبو کا استعمال کثرت سے آپ کیا کرتے تھے. اور نکاح آدمی کو خیالات کی پراگندگی سے بچانے والا ہے, آدمی کو جو ہے برے کام سے بچانے والا ہے نکاح. تو انبیاء کرام کی جو ہے سنتیں کیا ہیں, نکاح. تمام انبیاء کرام نکاح کرتے رہے. عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا ہے, 30 سال میں اٹھا لے گئے, آئے تو نکاح کریں گے یاد رکھو بھی. اب جب نازل ہوں گے تو جو ہے دجال کو قتل کریں گے, پہلا تو امپورٹنٹ وہ ہے, دجال قتل کرنے کے بعد پھر جو ہے ان کا نکاح ہوگا, ان کی اولاد ہوگی, اور پھر ان کا انتقال بھی ہوگا. اور وہ جو ہے اللہ کے رسول کا جو یہ ہے روزہ ہے وہاں آپ کو دفنایا جائے گا. تو نکاح کرنے سے آدمی برے خیالات سے, برے جذبات سے, بس دل کے وساوس سے بچ جاتا ہے. یہ بھی پاکیزگی, سب پاکیزگی ہے. دیکھو اسلام دین فطرت ہے. جن لوگوں نے نہیں کیا آپ کو کیا معلوم, جو لوگ منگ سر نن سے کیا کیا کیے ہیں ان کی داستان پڑھے تو حیران رہ جائیں گے. سب سے زیادہ بدکار ہوئی جو ان کی جو ہے کرسچن لوگ ہیں, ہم نہیں کرتے بھائی کو رہے, اکا دکا کون بھی کرا ہوں گا ویسا. بعد میں جو لوگ آ گئے, ایک دو آدمی کیا بھی ایسے تو کرے ہوں گے, اس کے بعد جو لوگ آ گئے انہیں بہت یہ ہے, اسے سینٹ سمجھ کو لوگ جاتے رہے. انہوں سینٹ کیا نکلا اسے, سینٹ ہی لگانے لگے اسے, ایسے نکلے. ان کی داستان حیران رہ کے زمانے, اتنے بدکار, اتنے یہ دنیا کے لالچی. وہ حدیثوں میں ذکر ہے اس کا, کیا جو ہے حضرت سلمان فارسی جو ہے مجوسی تھے, انہوں پہلے ایران کے تھے, انہوں نکلے سے انہوں سب کانگا سب ان کے پاس پھرتے نکلے, انہوں 7 مٹ کے سونا جمع کر رہا تھا. کیا کرتے لوگ بولے بہت ولی تھا, ولی نہیں تھا, دکھاتا ہوں بولے یہ دیکھو ارے یوں تھا, اللہ سلیپ چڑھا دیا اس کو. تو ان کے اندر کی اوپر جو ہے دکھنے کی ذرا ایسا رہتا ہے, لیکن اندر تمام بدکاریں ہوتی ہیں. اس لیے نکاح کرنا جو ہے آدمی کی نگاہ کو, ان کے خیالات کو, اس کے دل کو سب جو ہے سکون بخشنے والا اور پاکیزگی دینے والا. یہ انبیاء کرام کی سنت ہے. جو اس کی خلاف ورزی کرے گا اس کا بھگتا دنیا بھی ہوگا, آخرت میں ہونے والا, اس کو بچے گا نہیں انہیں. انشاءاللہ اور بھی اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, سلام علی المرسلین والحمد للہ.